آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP کی 2025 کی سالانہ رپورٹ کا بغور جائزہ لینے والے ہیں۔ دیکھیے، اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد ایک بہت ہی گہری اور فکر مند کرنے والی حقیقت سامنے آتی ہے، اور وہ ہے آئینی ضمانتوں اور زمینی حقائق کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ۔ قانون کی کتابوں میں جو لکھا ہے اور ایک عام شہری روزمرہ زندگی میں جو کچھ برداشت کر رہا ہے، اس کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو چکی ہے۔ تو آئیے اس اہم دستاویز کی تفصیلات میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ رپورٹ ہمارے معاشرے کی کیا تصویر پیش کرتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہم جن اہم حصوں پر بات کریں گے ان میں شامل ہیں انسانی حقوق کا بڑھتا ہوا خلا، آزادی اظہار رائے پر پابندیاں، جمہوری تنزیلی اور قوانین، کمزور طبقات اور اقلیتوں کے مسائل، صوبائی سطح کے بحران اور آخر میں HRCP کی مسلسل جدوجہد۔ تو چلیے سیدھا پہلے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ پہلا چیپٹر انسانی حقوق کا بڑھتا ہوا خلا۔ کینن ملک کا ایک بڑا ہی زبردست اقتباس اس رپورٹ میں شامل ہے، یہ تسلیم کرنا کہ کچھ باتیں نہیں کہی جا سکتی۔ دراصل یہ تسلیم کرنا ہے کہ طاقت کی بعض شکلوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا سوچیے اس بات پر، جب آپ کی آواز دبائی جاتی ہے تو اصل میں طاقت کے غلط استعمال کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے۔ یہ صرف لفظوں کی موت نہیں ہے، بلکہ سیدھا سیدھا احتساب کی موت ہے۔ اب تھوڑا فریڈم آف ایکسپریشن یعنی آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی حق نہیں ہے۔ یہ بولنے، سنے جانے، حکومت سے سوال کرنے اور پرامن احتجاج کا وہ بنیادی حق ہے جس پر پورے جمہوری نظام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی جمہوریت کا تصور بالکل ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ رپورٹ کا دوسرا اہم حصہ ہے آزادی اظہار رائے پر لگنے والی پابندیاں۔ اب ذرا 2025 کے ان اعداد و شمار پر نظر ڈالیے۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، جسے ہم پیکا کہتے ہیں، اس کے تحت درج ہونے والے کیسز کی تعداد واقعی حیران کن ہے۔ سائبر کرائم، ہراساں اور یہاں تک کہ چائلڈ ابیوز، ان کیسز میں مرد، خواتین اور بالخصوص کم سن افراد جس تعداد میں متاثر ہوئے ہیں، وہ صاف بتاتا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں قانونی شکنجہ کس تیزی سے کسا جا رہا ہے۔ لیکن بات صرف عام شہریوں یا سوشل میڈیا تک محدود نہیں ہے۔ مین سٹریم میڈیا پر بھی بہت سخت دباؤ دیکھا گیا۔ مثال کے طور پر ڈان میڈیا گروپ جیسے اداروں کو اشتہارات سے محروم رکھنا، صحافیوں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دینا اور ان کی نقل و حرکت پر پابندیاں لگانا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ میڈیا کے اندر ایک وسیع پیمانے پر سیلف سینسرشپ پیدا ہو گئی، جہاں لوگ خود ہی بولنے سے کترانے لگے۔ تیسرا حصہ، جمہوری تنزیلی اور قانونی تبدیلیاں۔ اب یہاں ایک بہت بڑی قانونی تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کے اصول پوری طرح بدل دیے گئے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ججوں کی رضامندی اور چیف جسٹس کی مشاورت لازمی تھی، لیکن نئے اصولوں نے یہ مکمل اختیار دے دیا ہے کہ بنا کسی رضامندی کے ٹرانسفر کیا جا سکے۔ ظاہر ہے، یہ چیز اعلیٰ عدلیہ کی آزادی پر کئی سنجیدہ سوالات کھڑے کرتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، مئی 2025 میں سپریم کورٹ کے ایک آئینی بینچ نے اپنے ہی پرانے فیصلوں کو پلٹتے ہوئے عام شہریوں کے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ملٹری ٹرائلز کی اجازت دے دی۔ رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ شفاف ٹرائل اور آئینی ضمانتوں کے حوالے سے ایک انتہائی پیچیدہ بحث کا آغاز کرتا ہے۔ چوتھا حصہ، کمزور طبقات اور اقلیتیں۔ 1 کروڑ، یہ یونیسیف کا دیا گیا فگر ہے، اور یہ کوئی عام نمبر نہیں ہے۔ پاکستان میں 1 کروڑ بچے ناقص غذا اور غربت کی وجہ سے سٹنٹنگ یعنی جسمانی اور ذہنی نشوونما کی کمی کا شکار ہیں۔ ذرا اس اسکیل کا اندازہ لگائیے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشی حقوق اور وسائل کی تقسیم پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ خواتین کے تحفظ کا حال بھی کچھ بہتر نہیں۔ 1 سال کے اندر 470 خواتین کو نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ یہ خوفناک حقیقت ہمارے معاشرے میں خواتین کے عدم تحفظ اور ان گہرے خاندانی اور سماجی مسائل کو بے نقاب کرتی ہے جن پر اکثر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ نظام انصاف کی طرف آئیں تو 2025 میں سزائے موت کے 225 فیصلے سنائے گئے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں کافی زیادہ ہیں، اور رپورٹ یہ بھی ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ان میں سے 15 سزائیں توہین مذہب سے متعلق جرائم پر تھیں۔ یہ نمبرز ہمارے جسٹس سسٹم کے موجودہ رخ کی بڑی واضح نشاندہی کرتے ہیں۔ 5واں حصہ، صوبائی سطح پر انسانی حقوق کے بحران۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو وہاں ماحولیاتی اور سیاسی بے چینی کی ایک بڑی مثال دریائے سندھ پر بننے والی 6 نہروں کے خلاف صوبہ گیر احتجاج ہے۔
کسان، طلباء، سیاسی کارکن سب اپنے معاشی حقوق اور وسائل کے تحفظ کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ ماحولیاتی فیصلوں کے عوامی ردعمل کی ایک بہت بڑی جھلک ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال بہت کمپلیکس ہو چکی ہے۔ اس صوبے کو بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی، سرحدی بندشوں اور ایک سخت سیکیورٹی ماحول کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے عام شہریوں کی بنیادی حقوق، ان کا روزگار اور آزادانہ نقل و حرکت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ پورے ملک کی صوبائی حقیقت کو تھوڑا سمرائز کریں تو پنجاب میں پولیس مقابلوں کی حیران کن تعداد جو کہ 707 رہی، بلوچستان میں انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم جس سے بنا کسی الزام کے 3 ماہ تک حراست میں رکھنے کی اجازت مل گئی، کے پی میں دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں 34% تک اضافہ، اور سندھ میں معذور افراد کے لیے محض جزوی اور ناکافی فلاحی اقدامات۔ یہ سارے حقائق دکھاتے ہیں کہ ہر صوبے کا اپنا ایک الگ اور سنگین چیلنج ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، HRCP کی مسلسل وکالت اور جدوجہد۔ ان تمام سنگین حالات کے باوجود HRCP نے 2025 میں کئی پریکٹیکل قدم اٹھائے، جیسے کہ ایک مناسب اجرت یعنی لیونگ ویج کے حق کے لیے ملک بھر مہم چلانا، زمین کے حقوق اور سیوک سپیس پر حقائق جاننے کے لیے مشنز بھیجنا اور مذہبی اقلیتوں کی نقل مکانی پر فوری تحقیقات کرنا۔ یہ اقدامات بتاتے ہیں کہ شواہد پر مبنی مداخلت سے بالکل فرق پڑتا ہے اور مسائل کو اجاگر کر کے ان کے حل کی راہیں نکالی جا سکتی ہیں۔ تو ان سب باتوں کے بعد آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال سامنے آتا ہے۔ ایک ریاست اپنی سیکیورٹی کے لیے ضروری اقدامات اور اپنے شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کے درمیان آخر توازن کیسے قائم کر سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ اداروں میں شفافیت اور قوانین کا غیر جانبدارانہ اطلاق ہی وہ راستہ ہے جس سے اس پیچیدہ مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔